بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیسی ہیلتھ ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ پیارے بھائی اور دوستو، آج کی یہ آخری نشست ہے سہاگ رات کے حوالے سے، اور آج میں آپ کو سہاگ رات منانے کا جو اصل اور صحیح طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہو جائے گی، اس میں یہ آخری نشست ہے، اس میں آپ کو بستر سے لے کر ہم بستری تک کرنے تک آپ کو کمزوریاں اور ہر چیز آپ کو بتاؤں گا، اور یہ جو علم میں آپ کو آج ٹرانسفر کرنے لگا ہوں، آج آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ سنا ہو، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لینتھی نہ ہو۔ دولہا اور دلہن کے سہاگ رات کے کمرے اور اس کے فرنیچر کے انتخاب پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ یہ ایک ایسا کمرہ ہونا چاہیے جہاں سے آواز دوسرے کمروں تک نہ پہنچ پائے۔ یہ بات سب پر عیاں ہے کہ مباشرت کے دوران آوازیں جذبات میں ہیجان پیدا کرتی ہیں۔ ایک نئے شادی شدہ جوڑے پر اس کا خوف بہت ہی برا اثر پڑتا ہے اس کے خوف سے، یعنی کہ آپ ایسا کمرہ چوز کریں جس کے اندر آپ کی جو آواز ہے جب آپ مباشرت کریں تو آپ کی آواز باہر نہ جائے۔ ایک ایسا فرنیچر ہو اور ایسا سیل کمرہ ہو، بالکل آواز اس کی باہر نہ جائے، ٹھیک ہے؟ اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے۔ یہ جو خوف ہوتا ہے ان کے جذبات کو سرد کر دیتا ہے۔ یہ اگر کسی جوڑے کے اندر یہ خوف پایا جاتا ہو کہ یار اب ہماری آوازیں باہر جائیں گی تو ان کو ذرا بھی مباشرت میں مزہ نہیں آتا، اور یہ ان کے جذبات کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات آوازوں پر اختیار ہی نہیں رہتا، ایسی صورت میں موسیقی سے افادہ کیا جا سکتا ہے۔ سم ٹائم آوازوں پر اختیار نہیں رہتا، کیونکہ جب آپ مباشرت کرنے لگتے ہیں تو عورت کی شرمگاہ کے اندر آپ اپنا عضو خاص ڈالتے ہیں تو اس کو تھوڑی سی سٹارٹنگ میں تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پردہ اس کا ہے، جو اس کی فرج ہوتی ہے اس کے اندر پردہ ہوتا ہے، وہ پردہ جب پھٹتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بلڈ بھی نکلتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ موسیقی سے افادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ موسیقی کا انتظام کر لیں اپنے روم کے اندر، تو ہلکا سا کوئی گانا وغیرہ لگا لیں تاکہ ہر قسم کی آوازیں جو ہیں وہ موسیقی کے اندر دب جائیں۔ جب ایک جوڑے کو مناسب کمرہ میسر آ جائے تو میاں بیوی کو اس میں مناسب فرنیچر ترتیب دینا چاہیے۔ سب سے پہلے انہیں بستر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ بستر کشادہ ہونا چاہیے تاکہ حرکت میں آسانی ہو۔ بستر پر بہت زیادہ نرم گدا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ نرم جو گدا ہوتا ہے وہ اندر جسم میں دھس جاتا ہے، تو اس سے حرکت میں دشواری پیش آتی ہے، اس سے مباشرت میں دشواری پیش آتی ہے۔ بستر میں چرچراہٹ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ سم ٹائم جو بستر ہوتے ہیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس میں ایک عجیب سی آواز نکلتی ہے، اس آواز سے بھی ایک خوف پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو سہاگ رات کا کمرہ ہوتا ہے اس میں دری یا قالین بھی ضرور ہونا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت اسے بھی استعمال کیا جا سکتے۔ کمرے میں قابل توجہ چیز درجہ حرارت ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے امپورٹنٹ جو چیز آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ درجہ حرارت ہے۔ اگر آپ سردی میں آپ کی شادی ہوئی ہے، سردیوں میں، تو درجہ حرارت آپ کے نارمل جسم کے ٹمپریچر کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کمرے میں سردی ہوگی تو جذبات بھی سرد پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات تو ممکن ہے کہ ملاپ کا آغاز ہی نہ ہو سکے، یعنی کہ سم ٹائم روم اتنا ٹمپریچر ٹھنڈا ہوتا ہے یا روم اتنا گرم ہو چکا ہوتا ہے کہ بالکل ہی ملاپ ہی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ دل ہی نہیں کرتا، نہ عورت کا نہ مرد کا۔ لہٰذا کمرے میں ہیٹر وغیرہ یا اے سی وغیرہ کا انتظام موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ خوابگاہ یعنی کہ سہاگ رات کا کمرہ اس کے اندر ایک عدد آئینہ بھی ہونا چاہیے، بہتر رہے گا، کیونکہ اس کے اندر آپ کیا ہوگا کہ اس سے بناؤ سنگار میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ کمرے میں مدھم سی روشنی بھی ہونی چاہیے۔ وقتاً فوقتاً روشنی کا رنگ تبدیل کرنے سے کمرے کے ماحول میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کے کمرے میں ڈیفرنٹ قسم کی لائٹنگ لگی ہوئی ہیں سہاگ رات کے کمرے میں، تو اس کے اندر اگر ڈیفرنٹ لائٹنگ اگر آپ کی آ سکتی ہیں تو وہ بہت اچھا ایک زبردست ماحول پیدا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو ایک ٹاپک ہے اس پہ ڈسکس کروں گا، سہاگ رات اور ایک رہنمائی اصول،
ٹھیک ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ آپ کے جو رہنمائی کے لیے جو اصول ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ جسم کے اندر تمام اعضاء دماغ کے ماتحت ہیں۔ میں جیسا کہ پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ تمام آپ کا جسم دماغ ہی کنٹرول کرتا ہے اور اسی کے احکام کے تحت حرکت کرتے ہیں۔ کسی کام کو کرنے کی تحریک سب سے پہلے دماغ میں پیدا ہوتی ہے، پھر یہی تحریک جسم میں عمل کو جنم دیتی ہے۔ دماغ کن کن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اور خصوصاً اس میں جنسی تحریک کب پیدا ہوتی ہے، جس کے زیر اثر جسم کے مختلف اعضاء مخصوص انداز میں حرکت کرتے ہیں اور اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عورت کی جنسی کشش مرد میں جنسی تحریک پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی عورت کے اندر جنسی کشش ہے، جسم کی کشش ہے، تو مرد کے اندر ایک جذبات پیدا کر دیتی ہے مباشرت کے۔ مرد جب عورت کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ناز و انداز، چہرے کے تاثرات یا اس کی مخصوص حرکات و سکنات اس کے جذبات میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی اس کی آواز سے، کبھی خوشبو سے، میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی اس کی آواز سے، کبھی خوشبو سے، کبھی بولنے کے انداز سے عورت جو ہے وہ مرد ہے وہ عورت کو اٹریکٹ کرتا ہے اور مرد کے اندر ایک جنسی تحریک پیدا ہونی شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے مرد دیکھتا ہے، اسی طرح عورت مرد کی مردانہ خصوصیات میں دلچسپی رکھتی ہے، جن میں مرد کی جسمانی طاقت، مردانہ طاقت اور اس کی تمام عادات و برتاؤ شامل ہے۔ یعنی کہ مرد کی جسمانی طاقت ہونی چاہیے، مردانہ طاقت اور اس کی تمام عادات و برتاؤ شامل ہے۔ عورت کو دیکھنے سے مرد کے اندر جو جذبات اور احساس جاگتے ہیں وہ اس کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ دیکھنے کی حد سے بڑھ کر جسمانی رابطہ قائم کر سکیں۔ یعنی کہ عورت کے اندر جو جذبات ہیں، عورت کو دیکھنے سے جو مرد کے اندر جذبات ہیں، وہ مرد یہ جیسے ہی عورت کو دیکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یار اب اس سے کوئی جسمانی رشتہ میں قائم کرنے کی کوشش کروں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سہاگ رات اور ملاپ کے اصول۔ یعنی سہاگ رات کے اندر اگر آپ بیوی سے ہم بستری جب کرنے لگے ہیں تو اس کے کیا کیا اصول ہیں، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ مباشرت اس وقت تک کرنی چاہیے جب کھانا ہضم ہو چکا ہو، پیٹ بالکل خالی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مباشرت اس وقت کریں جب کھانا ہضم ہو رہا ہو، یعنی آپ نے کھا لیا اس کے 2-3 گھنٹے بعد، اب ہضم کے وہ اس میں پروسیجر میں چل رہا ہو، اس ٹائم آپ جو بھی مباشرت کریں گے تو وہ آپ کے لیے کامیاب ہوگی۔ اس سے مباشرت کے بعد جسم میں کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ غذا سے معدہ پر ہونے کی صورت میں، یعنی کہ اگر آپ نے اتنا کھایا کہ غذا سے جو آپ کھانے سے معدہ بالکل فل ہو گیا، اس صورت میں پیٹ کی بیماریاں جنم لیں گی۔ پیشاب وغیرہ کی اگر حاجت ہو تو اس سے فارغ ہو لینا چاہیے۔ بیماری کی حالت میں مباشرت کرنا بیماری میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس سے دیگر بیماریاں کمزوری کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خوف پریشانی کی حالت میں مباشرت نامردی کو جنم دیتی ہے۔ میں نے جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ جو خوف اور پریشانی کے عالم میں اگر آپ مباشرت کریں گے تو وہ آپ کو نامردی کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ خیال رکھیے گا، خوف سے بالکل ایک ایسا کمرہ آپ سجائیں جس میں بالکل آواز یعنی وائس پروف ہو کہ اس کی آواز آپ باہر نہ جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، حقیقت تو یہ ہے کہ خوف کی بجائے خود عضوق میں مکمل انتشار پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بے شک آزما لے، خوف میں عضو خاص میں یعنی کہ آپ کے نفس میں انتشار ہی پیدا نہیں ہوگا، وہ سختی ہی نہیں پکڑے گا اور طبیعت مباشرت کی طرف رجوع ہی نہیں کرتی۔ مباشرت مکمل آزادی اور بے فکری کے ماحول میں کرنی چاہیے، میں جیسا کہ پیچھے بتا چکا ہوں۔ اور جب تک مباشرت کی حقیقی خواہش نہ ہو اور مکمل انتشار اور سختی نہ ہو، مباشرت سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے، جب تک مباشرت کی حقیقی خواہش نہ ہو آپ کے اندر، جب تک مباشرت کی یعنی کہ 100% آپ کے اندر بالکل خواہش ہو کہ یار اب میرا دل کر رہا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ انٹریکٹ کروں اور اس کے ساتھ مباشرت کروں، تو اس وقت آپ مباشرت کریں۔ اور جب آپ کے نفس میں مکمل سختی اور مکمل انتشار ہو، سخت ٹائٹ ہو، تو اس ٹائم آپ مباشرت کریں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے مباشرت سے گریز کریں۔ نشے کی حالت میں مباشرت کرنے سے جسم میں بہت زیادہ
قوت اور حرارت خارج ہوتی ہے. جو لوگ نشہ کر کے سگریٹ پی کر یا سم ٹائم آج کل تو لوگ ٹائمنگ کے لیے اور بھی بڑے غلط طریقے استعمال کرتے ہیں, شراب پی کر اور بہت زیادہ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں, اس میں جسم میں بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور قوت پیدا ہوتی ہے, جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب مرد فارغ ہوتا ہے اس کے بعد فوراً اتنی زیادہ کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ سے کیا ہوگا کہ اٹھ کر بستر سے نیچے نہیں اترا جائے گا, اتنی زیادہ آپ کے اندر کمزوری محسوس ہوگی. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کی بیماری بھی آپ کو لگ سکتی ہے اس نشہ کر کے اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں. تو سخت گرمی اور سخت سردی میں بھی مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی کہ مثال کے طور پر جس ٹائم سخت سردی پڑ رہی ہو, بہت زیادہ سردی ہو, برداشت سے باہر ہو, آپ 2-3 رضائیاں آپ نے لی ہوں اور پھر آپ سو رہے ہوں, تو اس سیزن میں آپ مباشرت سے آپ نے گریز کرنا ہے. اور سخت گرمی جون جولائی کے مہینے میں ابھی آپ نے مباشرت سے گریز کرنا چاہیے, کیونکہ دونوں حالتوں میں انسان کسی نہ کسی عارضے میں مبتلا ہو سکتا ہے. میں جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ سخت سردی میں بھی کریں گے تو بھی آپ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو سکیں گے, اور گرمی میں بھی اسی طرح کا آپ کے سامنے وہ پرابلم آئے گی. جس کمرے میں مباشرت کی جائے اس کا درجہ حرارت خوشگوار ہونا چاہیے. جیسا کہ میں پیچھے بتا چکا ہوں, سردیوں میں کمرے کو گرم رکھنے اور گرمیوں میں ٹھنڈا رکھنے کا انتظام ہونا چاہیے. سخت سردی اور تھکاوٹ کے بعد مباشرت کرنے سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک کنفیوژن میں آپ لوگوں کی دور کرنا چاہوں گا کہ سم ٹائم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آج بہت تھکا ہوا ہوں, آج میں اپنی بیوی سے مباشرت کروں گا تو مجھے سکون آ جائے گا. تو یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے. جب انسان تھکا ہوتا ہے تو اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. آرام انسان کو نیند سے ملتا ہے, جو سکون وہ مباشرت سے سکون نہیں ملتا. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں, کام سے آئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ 1-2 گھنٹہ آرام کر لیں, اس کے بعد آپ مباشرت کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. آپ نے بہت زیادہ اچھی مباشرت کی ہوگی. جب آپ تھکے ہوئے ہوں گے تو آپ مباشرت کریں گے, آپ تو آلریڈی تھکے ہوئے ہیں, تو مباشرت کے بعد مزید انسان تھک جاتا ہے, کیونکہ ایک مادہ جو منویہ نکل جاتا ہے یہ انسان کے پشت میں, بیک بون میں ہوتا ہے, کمر میں ہوتا ہے. تو جب یہ نکل جاتا ہے تو انسان کے اندر کمزوری آتی ہے. تو آلریڈی آپ تھکے ہوں گے تو آپ مباشرت کریں گے تو آپ کو کیسے سکون ملے گا؟ بات ذرا سوچنے کی ہے, اس کو سوچا کریں, ٹھیک ہے. حیض اور نفاس کے دنوں میں عورت سے مباشرت نہیں کرنی چاہیے, اور نہ ہی فحاشہ عورت سے مباشرت کرنی چاہیے. یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. دونوں صورتوں میں مرد کو انفیکشن ہو سکتا ہے. اب ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ سب سے امپورٹنٹ, اس پوری نشست کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے. شوہر کو چاہیے کہ جب وہ بیوی سے مباشرت کرنے لگے تو اس کو پہلے ہی بتا دے. اگر عورت ڈائریکٹ جو الفاظ ہیں اس کو پسند نہیں کرتی تو جو کوڈ ورڈ ہیں, اشاروں کے ذریعے آپ اس کو بتا دیں کہ فلاں دن میں نے تمہارے ساتھ ہم بستری کرنی ہے, تو تم تیار رہنا. یا اس کو بس اتنا بول دیں کہ میں نے تمہارے ساتھ, اب مثال کے طور پر آپ شادی شدہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اپنی بیوی کو, آپ کا دل ہے کہ آپ نے سنڈے والے دن ہم بستری کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنی وائف کو بول دینا ہے کہ میں نے سنڈے والے دن تمہارے ساتھ ہم بستری کرنی ہے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عورت اپنے آپ کو تیار کر لے گی اور ذہن بنا لے گی. اس کا مائنڈ میں یہی چلتا رہے گا جب تک اتوار نہیں آئے گا, جب تک آپ ہم بستری سے فارغ نہیں ہوں گے, تب تک یہی اس کے ذہن میں چلتا رہے گا کہ میرے خاوند نے میرے ساتھ اتوار والے دن ہم بستری کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں یہ آپ کو, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, یہ آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, عورت کو پہلے آپ بتا دیں کہ میں نے آپ کے ساتھ سنڈے والے دن یا جو بھی آپ کو دن پسند ہے اس دن میں نے ہم بستری کرنی ہے. تو وہ ہر ٹائم یہی سوچتی رہے گی اور اپنے آپ کو اتوار والے دن تیار کر لے گی مکمل ہم بستری کے لیے, اور ذہن بھی بنا لے گی. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ میاں, جس سے شوہر اور بیوی دونوں کو حقیقی لطف ملتا ہے, بہت زیادہ لطف آپ دونوں کو ملے گا. یقین کریں, آپ مجھ پہ بلیو کریں, اگر آپ ایسا کر کے دیکھیں ایک دفعہ, آپ کو بہت زیادہ لطف ملے گا. جب عورت مباشرت کی طرف مائل نہ ہو تو ایسی صورت میں حقیقی لطف نہیں حاصل ہوتا بلکہ طبیعت بھی خراب رہتی ہے, مکمل انتشار بھی نہیں ہوتا. اور دوسری طرف عورت کی جنسی اعضاء میں رطوبت بھی نہ ہونے کی وجہ سے دشواری پیش آتی ہے.
جب عورت ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی، اس کا فائدہ ہوگا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر، آپ کے نفس میں بھی انتشار نہیں ہوگا، آپ کی طبیعت بھی خراب رہے گی، مکمل انتشار نہیں ہوگا، اور عورت کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے، اس کی شرمگاہ کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے وہ نہیں نکلے گی، خارج نہیں ہوگی، تو آپ کے نفس کو دشواری ہوگی اندر جانے میں، آپ کو مشکل پیش آئے گی، آپ مشکل سے مباشرت کر سکیں گے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جس دن مباشرت کرنے کا خیال ہو اس دن مرد کو چاہیے کہ وہ طاقتور غذائیں کھائے۔ جس دن آپ کو مباشرت کرنی ہو اس دن آپ کو چاہیے کہ طاقتور غذائیں کھائیں، مثال کے طور پر گوشت، انڈا، دودھ وغیرہ کا استعمال کریں۔ اس دن غسل کریں، خوشبو لگائیں، شام کو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، اور کھانا کھانے کے تقریباً 3 گھنٹے بعد مباشرت کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ موسٹ سکسیسفل آپ کا مباشرت ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا، آپ کو حقیقی لطف ملے گا اگر آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے تو، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور ٹاپک ہے جس بہت سارا کنفیوژن ہے، بہت زیادہ لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ ہم بستری میں جو ہم بستری کا وقفہ کتنا دینا چاہیے، یعنی ملاپ کا وقفہ کتنا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آج آپ نے ہم بستری کی تو آپ اگر نیکسٹ کتنے دن بعد ہم بستری کریں، تو یہ اکثر لوگوں کو جو ہے وہ اس کا کنفیوژن ہوتی ہے، اور آج میں آپ کی کنفیوژن دور کرتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ خواہش مند ہوتے ہیں، اکثر لوگ یہ جاننے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ایک جنسی ملاپ کے بعد دوسرے جنسی ملاپ میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ جنسی ملاپ میں وقفے کے لیے کوئی باقاعدہ اصول مقرر نہیں ہے، اس کا انحصار ہر شخص کی اپنی صحت اور خواہش پر ہوتا ہے۔ اگر مباشرت کے بعد تھکن محسوس ہو تو جنسی ملاپ نسبتاً لمبے وقفے کے بعد کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہم بستری کے بعد تھکن محسوس ہونا تو آپ جو اگلا ملاپ ہے وہ تھوڑا سے لمبے عرصے کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ جنسی ملاپ کے بعد اگر آپ کو راحت اور سکون محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنسی ملاپ میں آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کمزوری فیل نہیں ہو رہی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو زیادہ خواہش ہوتی ہے اور دوسرے کو کم ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی عورت ہفتے میں ایک مرتبہ ہی جنسی ملاپ سے مطمئن رہے، مگر کوئی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے لیے ہفتے میں ایک سے زیادہ بار جنسی ملاپ جو ہے وہ اس کے لیے مطمئن ہونے کے لیے کافی ہو، کیونکہ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ مباشرت کریں تو وہ مطمئن ہوتی ہیں اور خوش رہتی ہیں۔ یہی حال مرد سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ امید کرتا ہوں یہ کچھ موسٹ امپورٹنٹ جو باتیں تھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ سے میں نے ڈسکس کی ہیں، اور جب آپ کو تھکن وغیرہ محسوس ہو تو میں وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ مباشرت میں ٹائم جو ہے وہ بڑھا دیں۔ اگر آپ 3 دن بعد 4 دن بعد مباشرت کرتے ہیں، میں جو آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، جو کہ میں نے جہاں تک میرا مطالعہ ہے، آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو 4 دن کا وقفہ ضرور دیں۔ یہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 4 دن کا وقفہ ضرور دیں۔ 4 دن کے وقفے کے بعد آپ مباشرت کیا کریں تو آپ بہت زیادہ اپنے اندر سکون محسوس کریں گے، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی آپ کو، اور کمزوری محسوس نہیں ہوگی، مردانہ طاقت بھی آپ کی برقرار رہے گی۔ اگر آپ 1 ہفتہ گیپ دیں گے، 1 ہفتے بعد مباشرت کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا۔ اگر آپ 1 ہفتے بعد مباشرت کریں گے تو آپ کو لطف بھی بہت زیادہ آئے گا، اور آپ کی کمزوری بھی آپ کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوگی، اور آپ دوسری دفعہ بھی مباشرت کے لیے ریڈی ہوں گے، تیار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں آج امپورٹنٹ کرنے والی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آپ یقین کریں کہ میں نے یہ ویڈیو انتہائی نیت سے بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور بہت محنت سے بنائی ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں میں نے کتاب سے لیے ہیں، میرے پاس کتاب ہے، میں کتاب سے پڑھتا رہا ہوں اور آپ کو آگے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتا رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے آپ سے یہ علم حاصل کیا، میں نے جتنے لوگ ہیں وہ سب جو بڑی بڑی کتب ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگوں کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں اور صحیح مباشرت کے طریقے لکھے ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور میرے پاس یہ انتہائی قیمتی کتاب ہے، اور اس میں اور بھی بہت ساری انفارمیشنز ہیں
میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے میں مزید اور بتانا نہیں چاہتا، اور اتنی امپورٹنٹ بھی نہیں ہیں وہ باتیں، جو امپورٹنٹ تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں سب کی سب۔ تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ بے شک ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے پاس رکھ لیں، جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ بے شک ڈاؤن لوڈ کر کے بار بار اس کو سنیں اور بار بار اس کو دیکھیں پرکھیں کہ اس میں نے کیا کیا الفاظ استعمال کیے، اور اپنے پاس لکھ لیں کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے مباشرت والے دن، جس سے عورت کو آپ مکمل طور پر راضی کر سکیں گے۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ یہ جو نالج میں نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یقین جانیں کہ آپ ایک کامیاب مرد ثابت ہو سکتے ہیں، اور عورت آپ کی ساری زندگی آپ کو بادشاہ سمجھے گی اور خود ملکہ رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، خاص طور پر جو سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ شریف میں موجود ہیں، ان سے اسپیشل ریکویسٹ ہے میرے لیے ضرور دعا کریں، پلیز میرے لیے ضرور دعا کریں، اور باقی جتنے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو مجھے آج سن رہے ہیں یہاں، ان سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ایک بات بھی پسند آئی ہے تو پلیز میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے یہی کافی ہے، اس سے میرا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا بھی میں نے بھلا کر دیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کل کسی اچھی ویڈیو اور کسی اچھے نسخے کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ و ناصر۔